سینئر رہنما اور وفاقی وزیر رانا ثنا نے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سیاسی اور قانونی معاملات پر تو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرنا بنتا ہے ارشد ندیم پر، کیونکہ جو اولمپکس کی ٹیم گئی، آپ بھی بطور منسٹر اس وفد کا حصہ تھے، اور اس وقت بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ 24 کروڑ کا ملک ہے لیکن پاکستان کی نمائندگی صرف 7 ایتھلیٹس کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ان میں سے ایک ایتھلیٹ جو ہے گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں، جس سے ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر ہم ان لڑکوں پہ توجہ دیں، ان کو سہولیات دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، گراؤنڈز دیں، تو شاید ہم اور بھی لوگوں کو اولمپکس میں بھیج سکتے ہیں اور زیادہ میڈل حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارک بھی ہو آپ کو، اور کیسے دیکھتے ہیں اس کامیابی کو آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میں اس کامیابی کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جس طرح سے آج پاک کا ہر شہری جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں فخر کرنے کے ساتھ ساتھ یا خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا جائزہ اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت پورے یعنی پاکستان میں چاروں صوبے اور وفاق، کیونکہ سپورٹ جو ہے وہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مین ذمہ داری جو ہے وہ صوبوں کی ہے، لیکن کسی بھی صوبے میں اور وفاق میں کوئی ایسی اکیڈمی جہاں پہ انٹرنیشنل معیار کی سہولتیں، کوچنگ جو ہے وہ میسر ہو، اور یہاں سے جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ ٹرینڈ ہو کے تو جا کے دنیا کو کمپیٹ کر سکیں، نہیں ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے میری تو یہی کوشش بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم اس بارے میں جلد جو ہے وہ نہ صرف اعلان فرمائیں گے بلکہ وفاق کی سطح پہ اس کی بنیاد رکھیں گے، اور صوبائی سطح پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں ایسی اکیڈمیز جہاں پہ انٹرنیشنل معیار کی جو ہے وہ کوچنگ اور جو ہے وہ سہولت حاصل ہو، جی وہاں پہ بچے جائیں، جا کے ٹریننگ حاصل کریں، رانا محنت صاحب، یہ کریں بڑی آپ نے اور اہم ملک بات کا کی، نام کیونکہ جو ہے ہم وہ تو یہ روشن دیکھ رہے ہیں کریں۔ کہ جس دن سے ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ ارشد ندیم نے خود بھی آپ کی حکومت کی تعریف کی ہے، وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی، یوتھ فیسٹیول پروگرام کی بھی تعریف کی ہے، لیکن ہمیں یہ کہ جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے ان بچوں کو، جس کا آپ خود ذکر کریں کہ کوئی گراؤنڈ، کوئی اکیڈمی موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جب ایک ایتھلیٹ نوجوان ہو، وہ جب بننا چاہتا ہو، جب گیمز کھیلنا چاہتا ہو، ابتدا سے اس کی جو ہے اس کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہم نے بات کی نو صاحب سے جو کہ ویٹ لفٹر ہیں، پاکستان کا ریکارڈ بنا چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جب انٹرنیشنل کھیل کر آ جاؤ، ایک دو کامیابی مل جاتی ہے، پھر حکومت کی فنڈنگ ملتی ہے، اسکالرشپ ملتی ہے، اس سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہمیں، تو ہمیں تو شروع سے ہی، ابتدا سے ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ اکیڈمیز جو ہے یہ بننی چاہیے، دوسرا جو یہ گیمز ہیں یہ یعنی اس کے ذریعے سے، ایسوسیشن کے ذریعے سے، فیڈریشن کے ذریعے سے پوری جی جی دنیا میں ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے جو بورڈ ہیں، جو فیڈریشنز ہیں، جو ایسوسیشن ہیں، وہاں پہ لوگ جب ہر طرف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آرام کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور یہی حال ہے۔ کسی فیڈریشن کو اٹھا لیں، بورڈ کو اٹھا لیں، ایسوسیشن کو اٹھا لیں، وہاں پہ سفارشی اور بڑے عہدوں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پہ 15 سال سے بیٹھے ہیں، کوئی ان کو نہ کام کرنے کی غرض ہے، جی بس وہاں پہ صرف آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خوشی جو ہے یہ بس اسی تک محدود رہی کہ جی زندہ باد، شاباش، اور یہ انعام اور وہ انعام، اور کوئی جو ہے وہ مٹیریل سٹیپس نہ لیے گئے، صحیح بات ہے۔ تو پھر جا کے کہیں کوئی 40 سال بعد کوئی ارشد ندیم جو ہے وہ کوئی دوبارہ پیدا ہو نہیں، جائے تو بڑے ہو جائے، آپ نے بڑی اہم بات ورنہ کی، اور ابھی۔ ارشد ندیم نے خود بھی یہ کہا ہے کہ مجھے گراؤنڈ بنا کے دیں، میرے لیے نہیں، ہر شہر میں ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ بچے وہاں پہ آئیں اور ٹرین کریں۔ ذرا سیاسی معاملات پہ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر سب کے سامنے ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے قانون سازی بھی کر دی ہے، لیکن پچھلے 2 دن سے ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل ایک سیمینار میں خطاب کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہو یا عدالتوں کا جو فیصلہ اس پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ 2 روز پہلے ایک اور کیس میں بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ عمل درآمد کے علاوہ تو کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو امپلیمنٹ کرے گا، عمل درآمد کرے گا، اور کیا حکومت بھی اس عمل درآمد میں مدد کرے گی یا اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی؟
دیکھیے شہزاد صاحب، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں اس وقت صوبے میں لا اینڈ ہوم منسٹر تھا، یہ وہاں پہ چیف جسٹس تھے. جی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے. بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی آنےسٹ، اور یعنی بڑے صاف شفاف انسان ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ بطور جج جو انہوں نے تقریر کی ہے، اب اس تقریر کا جو ہے وہ حوالہ آپ اپنے پروگرام میں دے رہے ہیں، مجھے اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑ رہا ہے. ایک سپریم کورٹ کے جج کا، ایک جسٹس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تقاریر کرے اور اپنا موقع پیش کرے. وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتا ہے. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور، جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر از نو آپشن کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے، وہاں پہ دیر از نو آپشن ود اینی کورٹ ویدر دیٹ از ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہ وہ آئین کے سے متصادم فیصلے کرے. عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. آئین اور قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے. قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی، عدالتیں اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گی. اس سے باہر فیصلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ آئین سے باہر فیصلہ کر سکتی ہیں. جب عدالتیں فیصلے جو ہے وہ آئین سے باہر کریں گی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. رانا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھی کئی کانفرنسز سے بات کی ہے، اور مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تو نواز شریف کے جو فیصلہ تھا ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے ایک محدود گفتگو کی تھی. آپ لوگ کوٹ کر رہے ہوتے تھے اس گفتگو کو، اس وقت آپ لوگ تنقید نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے کیوں باتیں کی ہیں یہ. نہیں، کوڈ تو ہم اب بھی آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کو میں نے تو نہیں کی. یہ اصول کوئی میری طرف سے یا آپ کی طرف سے تو نہیں طے ہوا. یہ اصول بھی ہمارے معزز جج صاحبان نے ہی طے کیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ تقاریر نہیں کرتے، وہ جو ہے وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتے ہیں. تو میں اس بات کا حوالہ دے رہا ہوں. اگر اپنی ایسے ہو ججمنٹ پہ تو بات زیادہ نہیں کرتے، بہتر لیکن ہے. یہ بات کرنا کہ باقی سپریم اگر وہ کورٹ کا انہوں نے فیصلہ ہے اس پر اسپیچ عمل کی ہے درآمد تو ہونا چاہیے، یہ پھر بات وہ کرنے میں کیا ڈسکس ہو حرج ہے؟ رہی ہے. نہیں، یہ بات کرنے میں کیا حرج ہے کہ کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ ہاں، ججمنٹ کے حوالے سے وہ وضاحتیں نہیں دیتے، اب ججمنٹ پہ بات نہیں کرتے، بٹ یہ تو کہہ سکتے تو ہیں نا. پھر نہیں، تو پھر تو نہیں، تو سن لے نا. نہیں تو صاحب، پھر یہ بات کیا حرج ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین سے متصادم ہو تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہونا رانا چاہیے. صاحب، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کا پھر فیصلہ اس آئین میں سے یہ متصادم کہنے ہے؟ میں بھی حرج نہیں ہے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین سے یہ متصادم فیصلہ ہے؟ یہ حکومت پارلیمنٹ کر فیصلہ کرے گی؟ سکتی ہے. نہیں، یہ فیصلہ جو ہے، یہ جس طرح سے سپریم کورٹ، اسی طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے. صحیح. اچھا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے. رانا صاحب. اب لیجسلیشن جو ہے، جی لیجسلیشن جو پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے نا. تو رانا آپ صاحب. مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کس طرح سے کسی لا کو جو ہے وہ کالعدم کرا سکتی ہے. لا جو بھی پارلیمنٹ بنا دے، جی، کورٹس کو اس کے مطابق فیصلے تو کرنے چاہیے. اب جو لا بنایا ہے پارلیمنٹ نے، الیکشن ایکٹ کو ترمیم کی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درآمد ہوگا، یا آپ کی نظر میں وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ بائنڈنگ ہے. پارلیمنٹ نے جو لیجسلیٹ کیا ہے ہاں. آئین کی روح سے، وہ قانون ہے، اور عدالتیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں. کل جو ہے صحافیوں سے بھی گفتگو ہوئی، اور صحافیوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا آپ کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ میرا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بات گردش کر رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹیفیکیشن ہے بطور چیف جسٹس کا، وہ 3 مہینے پہلے آ گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کب جاری ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی اطلاع ہے کب جاری کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے وہ اپنا اس میں، اب میں اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے ڈیٹ سے کم از کم 1 ویک، ویسے تو خیر اب آنے کو وہ 3 ویکس پہلے بھی آ سکتا ہے، 3 ماہ پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 1 ویک پہلے تو وہ ہونا چاہیے.
اور ہو جائے گا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے سچ, بس آپ ایک ہفتے پہلے ہو جائے, 2 ہفتے پہلے ہو جائے گا وہ ایونچولی. جی بالکل, وہ صحیح. تو یہی آئینی تقاضا ہے. وہ آئینی تقاضا جو ہے وہ تو ہر قیمت پہ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. صحیح. رانا صاحب, اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے, اور پچھلے ہفتے ہم نے سے بات کی تھی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیٹ سروس ہے کبھی وہ سلو ہو جاتی ہے, کبھی جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں, چاہے واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, ایکس پہ تو پہلے ہی آپ لوگ پابندی لگا چکے ہیں, یہ نہیں چل رہی ہیں, بہت سلو ہے, لوگوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں, لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. آج 2024 میں بیٹھ کے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں واٹس ایپ میسج یا ویڈیو کسی کو پہنچ جائے. یہ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ حسینہ واجد کے طرز پہ ہی حکمرانی کرنی ہے, سپائی ویئر بھی ڈالنے ہیں, سوشل میڈیا کو بھی دبا کے رکھنا ہے, محدود حد تک استعمال اس کا رہے؟ نہیں, میری حکومت تو اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی. اور جہاں تک میرا ڈومین ہے, میں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے ڈویژن کو دیکھتا ہوں یا پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ڈومین میں بھی اور حکومت کا تو اس بارے میں ماننے ہیں. اگر یہ سلو ہو گئی ہیں, پتہ نہیں کیا, یہ تو جو سروسز کے پرووائڈر ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. سر, تشویش نہیں ہوتی بیٹھ کے جب اپنا فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں سینڈ نہیں ہو رہی ہوتی یا مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہے, آپ کو تشویش نہیں ہوتی بطور منسٹر کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ ہمارے اختیار میں, یہ تو ورلڈ وائڈ چیزیں ہیں جو واٹس ایپ کے فیسلٹی جو پرووائڈ کر رہے ہیں یا بھی انٹرنیٹ سے متعلقہ معاملات ہیں, اس میں کوئی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ تو پھر پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس میں رانا صاحب, آپ پچھلے ہفتے میں نے کس طرح سے جو ہے وہ مداخلت کر سکتے ہیں. اسی معاملے پہ میں نے پورا پروگرام کیا تھا کہ اگر حکومت ایکس کو بین کرتی ہے یا پھر وہ کوئی فائر وال لگا کر کوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کون کیا پوسٹ کر رہا ہے, ان کو محدود کرنا چاہتی ہے, ان کی ویزیبلٹی کو, تو کم سے کم عوام کو آگاہ کریں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں کہ مقصد کیا ہے, کیوں یہ آپ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ کبھی ایک آ جائے کہ نہیں ہم نے تو ایکس بین نہیں کیا, بعد میں پھر تسلیم کر لیتے ہیں. کوئی بھی آ کے وجوہات اور جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بین ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. رانا صاحب, اگر کچھ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا, تو کم سے کم عوام کو, سٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ کام. جی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حکومت اگر کرے گی تو بالکل لوگوں کو جس طرح سے آپ نے فرمایا اعتماد میں لے گی, اور اگر اعتماد میں نہیں لیا تو آپ اس بات کی تسلی رکھیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی اس بارے میں.